السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر وسیم۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو ایک میٹنگ کال کرتے ہیں ملتان میں۔ اس میٹنگ کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان ایٹم بم کیسے بنا سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں ملک کے جو نامور اس وقت کے نیوکلیر سائنٹسٹ اور انجینئر شامل تھے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 1971 کی جنگ میں پاکستان مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور پاکستان کے اندر ایک بہت دکھ اور تکلیف کی لہر تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے بھی ناقابل تسخیر بن جائیں، اور جو باقی مائندہ پاکستان ہے اس کو ہم ناقابل تسخیر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی جذبہ کے تحت انہوں نے وہ میٹنگ کال کی جس کو ملتان میٹنگ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس میٹنگ میں آفیشلی پاکستان نے اٹامک بم بنانے کی طرف ایک قدم اٹھایا۔ اس سے پہلے پاکستان کا انرجی کمیشن، اٹامک انرجی کمیشن موجود تھا، لیکن وہ ایک پرامن مقصد کے لیے کام کر رہا تھا۔ 1972 کے بعد آفیشلی پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں اٹامک پاور کی طرف، اٹامک بم بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ 1971 کا جو منظر تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر نے وہ جب اس کو ٹی وی پر دیکھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے، وہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں بہت بڑی محبت تھی، اور وہ اس وقت بیلجیم میں تھے۔ جب انہوں نے یہ بیلجیم میں سین دیکھا تو وہ تڑپ اٹھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا میں پاکستان میں جا کر پاکستان کے لیے کام کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اس وقت نیدرلینڈ میں یورینیم کو افزودہ کرنے یعنی انریچ کرنے کے پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے، اور یورینیم کو انریچ کرنے کی صلاحیت، اس کو ڈیزائن اور اس سارے پروسیس کو وہ دیکھ چکے تھے، اور اس پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اس علم سے اور اس تجربہ سے پاکستان کو فائدہ دیا جا سکے۔ وہ پاکستان کا جو 1971 کا سانحہ تھا ان کے دل پر تو بہت بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے پاکستان آنے کی کوشش کی۔ پاکستان آنے کے لیے انہوں نے بہت سی کوششیں کی، بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا گیا، ان کے رستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئی۔ آخرکار وہ ایک خط ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ان کا خط پڑھا تو ذوالفقار علی بھٹو تو پہلے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کس طریقے ایٹم بم بنائے، انہوں نے فوراً بلا لیا۔ 1974 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملے۔ اچھا، اس وقت 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کا ایک خوف تھا وہ زیادہ ہو گیا، اور پاکستان ایک عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ 1974 کے دھماکوں کے بعد پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت زیادہ فیل ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایٹم بم بنانے کے لیے جنون کی حد تک خواہش مند تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پوچھا کہ آیا کہ تم ایٹم بم بنا لو گے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ 100% میں ایٹم بم بنا لوں گا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش پر اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یہ اپنی خواہش بھی تھی کہ وہ اپنے تجربات سے، اپنے علم سے پاکستان کو کوئی فائدہ دے سکے، تو وہ نیدرلینڈ سے اپنی نوکری چھوڑ کر پاکستان میں منتقل ہو گئے۔ پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے چند شرائط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے کام میں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آپ کو آپ کے کام میں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اور ان کو اپنے کام کرنے کی آزادی دی گئی، بلکہ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم دی گئی۔ ان کو کہا کہ آپ آزادی سے جو کرنا چاہے کریں، لیکن ایٹم بم بننا چاہیے۔ ابھی اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر یہ دونوں جنون کی حد تک ایٹم بم بنانا چاہتے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ جیسے تم چاہتے ہو کرو، لیکن ایٹم بم بننا چاہیے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ان قریب میں پاکستان کو ایٹم بم بنانے کا تحفہ دوں گا۔ ایٹم بم کو بنانے کے دو طریقے بنیادی طور پر، ایک ری پروسیسنگ میتھڈ اور ایک سینٹریفیوج کے ذریعے۔ سینٹریفیوج کا جو میتھڈ ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ اپنانا چاہتے تھے۔ اس وقت پاکستان جو ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ ری پروسیسنگ میتھڈ کے ذریعے تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ یہ جو پروسیس ہے ایک تو لمبا پروسیس ہے، ایک مہنگا ہے، ایک پوری دنیا کی اس پر نظریں ہیں، پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک سستا، شارٹ اور قابل عمل طریقہ اپناتے ہیں، اور وہ تھا گیس سینٹریفیوگل سسٹم کے ذریعے ایٹم بم بنانا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم بم بنانے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں، ایک ری پروسیسنگ میتھڈ کے ذریعے اور ایک سینٹریفیوگل جو گیس سینٹریفیوگل سسٹم ہے اس کے ذریعے۔ اس وقت جو پاکستان کام کر رہا تھا وہ کر رہا تھا ڈاکٹر منیر کی زیر نگرانی ری پروسیسنگ میں۔ پاکستان نے فرانس سے اس وقت ایک ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر دوسرا پروسیس کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ ری پروسیسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ یورینیم جو استعمال شدہ جو فیول ہے اس سے پلوٹونیم 239 علیحدہ کی جاتی ہے، اور پلوٹونیم 239 سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے۔
جیسا کہ ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرا تھا وہ 239 پلوٹونیم 239 کا تھا. لیکن عبد القدیر کا اس سے نظریہ مختلف اس لیے تھا کہ اس وقت قابل عمل جو ری پروسیسنگ پروسیس نہیں تھا. اس میں پوری دنیا کی نظریں تھیں، پابندیوں لگنے کا خطرہ تھا، این پی ٹی سائن ہو چکی تھی بہت مختلف ممالک نے، یو ایس اے اور یورپ کا بہت بڑا دباؤ تھا، اور ری پروسیسنگ پلانٹ لگانا بھی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ پاکستان شاید اس وقت نہ لگا سکتا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کی یہ جو بات تھی وہ بعد میں ثابت ہوئی. اور ڈاکٹر عبد القدیر کا جو طریقہ اپنانا چاہتے تھے وہ طریقہ جو تھا یورینیم کو افزودہ کر کے، یعنی انرچ یورینیم کو یوز کر کے اسے ایٹم بم بنانا. نیچرلی طور پر جو یورینیم موجود ہوتی ہے اس میں دو آئسوٹوپس ہوتے ہیں یورینیم کے، یورینیم 238 اور یورینیم 235. یورینیم 238 کی مقدار 99% سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یورینیم 235 آئسوٹوپ کی مقدار 1% سے بھی کم ہوتی ہے. اور جو ایٹم بم بنتا ہے وہ HEU یعنی ہائیلی انریچڈ یورینیم سے بنتا ہے جو کہ 235 پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے ایسے کیا جاتا ہے، نیچرل جو قدرتی طور پر یورینیم موجود ہے اس کو لیا جاتا ہے، اس کو انریچ کیا جاتا ہے. انریچ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 235 آئسوٹوپ کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ 235 جو ہے وہ ایٹم بم کے لیے استعمال ہوتی ہے، 238 استعمال نہیں ہوتی، 235 ہوتی ہے. اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں یورینیم کو انریچ کرنا، یا اردو میں یورینیم کو افزودہ کرنا. اور اس عمل میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بہت ماہر تھے اور انہوں نے نیدرلینڈ میں انہی پروجیکٹس پہ کام کیا تھا اور انہوں نے اپنا یہ کام جاری رکھا. اس عمل کو گیس سینٹریفیوگل پروسیس بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ایسے کیا جاتا ہے کہ یورینیم ہیگزا فلورائڈ گیس میں چینج کیا جاتا ہے اور اس گیس کو بہت تیزی سے سپن کیا جاتا ہے سلنڈرز کے. وہ بہت تیزی سے سپن کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، آپ نے سینٹریفیوگل فورس آپ کو پتا ہے سینٹریفیوگل فورس میں کیا ہوتا ہے، جب ایک چیز سپن کرتی ہے تو جو ہیویئر چیز ہے وہ سینٹر سے آؤٹ والی سائڈ پہ جاتی ہے، اور جو جس کی ڈینسٹی کم ہے، جس کا وزن کم ہے، وہ سینٹر کی طرف آ جاتی ہے. تو اس پروسیس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب یورینیم ہیگزا فلورائڈ گیس تیزی سے سپن کرتی ہے تو اس میں 238 جو آئسوٹوپس ہیں وہ چونکہ وزنی ہیں، 23 آئسوٹوپ وزنی ہوتے ہیں، وہ سینٹر سے دور چلے جاتے ہیں، اور جو 235 جو آئسوٹوپ وزن میں ہلکے ہوتے ہیں وہ سینٹر کے قریب آ جاتے ہیں اور ان کو پھر وہاں سے اکٹھا کر لیا جاتا ہے. اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ انریچڈ یورینیم، یا اس کو ہائیلی انریچڈ یورینیم بھی کہتے ہیں. اور اس عمل سے ہم انریچڈ یورینیم حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ انریچڈ جو یورینیم ہے وہ ایٹامک بم بنانے میں کام آتی ہے. اسی عمل کو ہم عام طور پر یورینیم کا افزودہ کرنا بھی کہتے ہیں. اس عمل کے دوران ہمارے پاس مشینری مکمل طور پر موجود نہیں تھی، پارٹس پر پابندی تھی. پاکستان نے ایسا کیا کہ مختلف کمپنیوں سے اوپن مارکیٹ میں اور چھپ کر، جس طرح بھی پاکستان نے جو لوپس ہوتے ہیں بعض دفعہ ایگریمنٹس میں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے وہ پارٹس لیے. بعض جگہ پاکستان کو پرابلمز بھی آئی اور اس میں بعض پارٹس پاکستان کو موجودہ جو پاکستان کے اندر مین پاور تھی ان سے بھی بنوانے پڑے. لیکن مختصر یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے انتہائی محنت سے، انتہائی مہارت سے وہ پلانٹ بنا لیا اور پاکستان میں یورینیم کو افزودہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. یہ عمل تقریباً 1976 میں شروع ہوا یورینیم کا افزودہ کرنے کا. ہوٹل لیبارٹریز میں یہ کام شروع ہوا اور یہ جو کہتے ہیں تقریباً 1981 سے 83 تک پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی یا انرچ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی. ڈاکٹر عبد القدیر خان خود کہتے ہیں کہ 1984 میں میں نے اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء الحق جو تھے ان کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اس وقت ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن اس وقت افغان وار جاری تھی اور پاکستان نہیں چاہتا کہ اس موقع پر پاکستان ایٹامک دھماکے کرے، کیونکہ پاکستان اس وقت اور مسائل کا شکار ہو سکتا تھا. تو پاکستان اس کو ڈیلے کرتا رہا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1984 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے سینٹریفیوگل سسٹم کے ذریعے ایٹم بم بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی. اور جیسا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بصیرت دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ری پروسیسنگ کی طرف نہیں جاتے، اور ایسے ہی ہوا. پاکستان نے فرانس سے ڈیل کی تھی ری پروسیسنگ کی. فرانس نے پہلے پاکستان کو ری پروسیسنگ پلانٹ دینے کا اعلان کر دیا، ایک ایگریمنٹ کر لیا. وہ جو ری پروسیسنگ پلانٹ تھا وہ چشمہ پہ لگنا تھا، لیکن یو ایس اے اور یورپ کی جو دباؤ کی وجہ سے وہ ری پروسیسنگ پلانٹ انہوں نے 1978 میں غالباً وہ کینسل کر دیا، وہ ڈیل کینسل ہوگی. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا یہ کہنا کہ اس وقت ری پروسیسنگ کے ذریعے ایٹم بم بنانا تقریباً ناممکن تھا، اور وہی بات تھی.
اگر اس وقت ہم نے سینٹریفیوگل سسٹم کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی طرف نہ گئے ہوتے تو ہمارے پاس شاید اس وقت ایٹم بم نہ ہوتا، کیونکہ پروسیسنگ پلانٹ ہمارے پاس موجود نہیں تھا اور وہ ہم کہیں سے امپورٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 1984 میں پاکستان کے پاس ایٹامک بم بنانے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن سفارتی محاذ پر پاکستان کسی مشکل کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے پاکستان ڈیلے کرتا رہا۔ ضیاء الحق نے بھی افغان وار کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا، اس کے بعد آنے والی جو نواز شریف اور بینظیر کی حکومتیں تھیں وہ بھی اس کو ڈیلے کرتی رہیں کہ مناسب وقت اگر آئے گا تو کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ذہن پر یہ چیز سوار تھی کہ اگر ہم نے ایٹامک دھماکے یا ایٹامک ایکسپلوژن نہ کیے تو پھر ہمیں دنیا ایٹامک پاور تسلیم نہیں کرے گی، اور کہتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کا جو بے وقوف دشمن ہے وہ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ کا جو دشمن تھا انڈیا، اس نے وہی بے وقوفی کر دی۔ 11 مئی 1998 کو انڈیا نے دھماکے کیے اور اسے اپنی طاقت شو کرنا چاہیے، لیکن اس بے وقوفی میں وہ پاکستان کو ایک جواز دے گیا۔ اس وقت جو ٹائم تھا وہ پاکستان کے پاس گولڈن ٹائم تھا، پاکستان کے پاس اخلاقی جواز پیدا ہو گیا ایٹامک ایکسپلوژن کرنے کا، اور اس کے 17 دن کے بعد 28 مئی کو چاغی کے مقام پر پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا میں 7ویں اور اسلامی دنیا میں پہلی ایٹمی پاور ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اور یہ وہی ایٹمی پاور ہے، یہ وہی ایٹمی طاقت ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر کی وجہ سے ہمیں ملی، کہ آج دشمن ہم پر حملہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے، اور آج پاکستان ناقابل تسخیر بن چکا ہے۔ یہ وہی ایٹامک پاور ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1974 میں پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی کے بدولت آج ہم پاکستان میں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں۔ شکریہ۔